بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استعمال شدہ اشیاء تھیں، جو چیزیں تھیں، اس کے حوالے سے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کون کون سی چیزوں کا استعمال فرمایا، تو ان کے نام بھی پڑھے تھے، اور ان کا ذکر جو بھی ہوا تھا وہ گزشتہ سبق میں ہو چکا۔ تو آج 13واں باب شروع کریں گے۔ اس باب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، تو ان کو انہوں نے 60 سوالات اور 60 لائنوں کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو تھی وہ تاریخ کے حوالے سے یا واقعات کے حوالے سے انہوں نے اس باب کے اندر بیان کیا ہے۔ تو شارٹ چیزیں ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ تو انہوں نے 3 چیزیں دی ہیں، ایک ہے اسلامی سن، عیسوی سن، اہم واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال، یہ 20 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول کو مکہ میں ولادت سے 6 ماہ قبل والد کا انتقال وصال ہوا، یعنی 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت سے پہلے 6 ماہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ولادت کا دوسرا سال 572، حضرت حلیمہ کے پاس قبیلہ بنو سعد میں رہے، یعنی ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے آپ کی پرورش وغیرہ کی۔ اس کے بعد ہے تیسرا سال 573، 573 عیسوی، مکہ واپسی، مگر وبا کی وجہ سے قبیلہ بنو سعد میں مزید قیام، یعنی آپ واپس آ رہے تھے مکہ کی طرف، لیکن وبا پھیل گئی جس کی وجہ سے آپ مزید بنو سعد میں رہے۔ چوتھا سال 574، قبیلہ بنو سعد میں شک صدر والدہ کے پاس واپسی، یعنی جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا تھا، یعنی آپ کے سینہ اقدس کو چیرا گیا، پھر جو بھی حضرت جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ عمر مبارک کا چھٹا سال 576 سے 577 تک، والدہ اور ایمن کے ساتھ مدینہ سے واپسی پر ابوا کے مقام پر والدہ حضرت آمنہ کا انتقال و تدفین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال راستے میں ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، تو وہ مقام کون تھا؟ ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی یہاں پر جو چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں نا ان کو سمرائز کیا گیا ہے، یعنی اختصار کے ساتھ یہاں پر پوائنٹ نوٹ کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ 8واں سال 578 سے 569 تک، دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور چچا ابو طالب کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ 9واں سال 569 سے لے کر 580 تک، عرب میں شدید قحط جو آپ کی برکت سے دور ہو گیا۔ 10واں سال 581 عیسوی، 10 سال کی عمر میں اپنے چچا زبیر کے ہمراہ یمن کا سفر کیا۔ 12واں سال 583 میں ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا پہلا تجارتی سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات کی، جس کے اندر پھر وہ واقعات ہوئے تھے، بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھے، تو انہوں نے بحیرہ راہب نے پھر پیشن گوئی کی تھی کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو 14واں سال 584 عیسوی سے لے کر 585 عیسوی تک،
حرب فجار میں شرکت 20واں سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 20واں سال، 579 سے لے کر 590 تک حلف الفضول میں شرکت کی، 25واں سال، 25واں یعنی 595 عیسوی میں حضرت خدیجہ کی فرمائش پر ان کے مال کے ساتھ شام کا دوسرا تجارتی سفر، پھر 3 ماہ بعد حضرت خدیجہ سے شادی فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 25 سال تھی۔ 30واں سال، 600 عیسوی، سب سے بڑی شہزادی حضرت زینب کی ولادت ہوئی۔ 33واں سال، 603 عیسوی، دوسری شہزادی حضرت رقیہ کی ولادت ہوئی۔ 35واں سال، 605 عیسوی، تعمیر کعبہ میں شرکت بھی فرمائی، حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ فرمایا، حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی 35ویں سال میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ یکم نبوی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 برس کی عمر میں۔ تو آپ کی اعلان نبوت سے لے کر ہجرت کے درمیان جتنا یہ ٹائم پیریڈ آتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے نبوی سال۔ تو اس نبوی، یکم نبوی یعنی نبوی تاریخ کے سن کی پہلی تاریخ کو، یعنی فروری 510 عیسوی میں عمر مبارک کے 40ویں سال پہلی وحی کا آمد اور اعلان نبوت ہوا، یعنی یکم نبوی سال میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس عمر ہو چکی تھی تو پہلی وحی بھی آئی اور اعلان نبوت بھی آپ نے فرمایا۔ یکم تا 3 نبوی، 610 سے لے کر 613 عیسوی تک 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ صاحبزادی حضرت رقیہ کا حضرت عثمان غنی سے نکاح بھی ہوا، ٹھیک ہے، پہلی تا 3 نبوی تک، اور 4 نبوی میں 613 سے 614 عیسوی تک اعلانیہ تبلیغ اسلام کا آغاز اور شرک و بت پرستی سے روکنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نبوی کے اندر کھلم کھلا اسلام کی دعوت کا آغاز کیا اور شرک اور بت پرستی سے لوگوں کو روکنا شروع کیا، اور 5 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 615 عیسوی میں مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، یہ ایک پیج ہے، بہت اہم چیزیں ہیں، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پھر پوچھ لیں۔